اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ اس سیریز میں ہم ذکر کر رہے ہیں واقعہ کربلا کا، اور پچھلی نشست میں ہم نے جہاں پہ بات کو چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ 9 محرم الحرام کی شام جو ہے وہ قافلہ میدان کربلا میں موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے اب 9 محرم کی صبح سے جو ہے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرے ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں۔ لیکن ان تمام لوگوں نے جواب دیا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ایک فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ شیر خدا کا نور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آواز آئی، حسین بچ جا میں تقدیر ہوں۔ آپ نے کہا آ جا میں شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی، حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ اور پھر عقل بولی، حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، مگر عشق نے پکارا، حسین تو نے جو آج صبر دکھایا تو کوثر بھی ملے گا اور تمہیں جنت بھی ملے گی۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تنہا لشکر ادا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا اے باطل پرستوں اور دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میرا خاندان نبوت ہے، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، اور میں خود نہیں آیا تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کر کے کہا، دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام پا لینے کی طمع میں آ کر اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہاں تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، تو سن لو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔ لشکر ادا میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ آپ کی تقریر نے سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پرتاثیر تقریر نے حور کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے ہٹا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے آپ کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہی کیا تو شمر نے پوچھا، حور حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آپ گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گرے۔ آپ نے اٹھایا اور فرمایا، حور کیوں آئے ہو؟
عرض کی آقا اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اور عرض کی آقا قصوروار میں ہوں جو آپ کو گھیر کر یہاں تک لے آیا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ آپ نے حر کو گلے لگا لیا اور فرمایا خدا تیری توبہ قبول کرے۔ پھر حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو نے دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، باز آ جا اور آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا ہے تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ حر ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے تیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا کہ لوگوں تم گواہ رہنا کہ حسین پر پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اور پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور آپ کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا حر یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی کہ مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، ایمان پیارا ہے، اور اگر ناموس اہل بیت کے لیے موت آتی ہے تو آئے، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا حر جاؤ، خدا تمہاری قربانی قبول کرے۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں راہ حق میں قربان ہونے والا حر ہوں۔ حر کی تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن عمرو بن سعد پکارا ساتھیوں دیکھتے کیا ہو، اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جا عمرو بن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے۔ دشمن نے آواز دی کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں لیکن بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر جا پہنچا، تلوار چمکائی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اس ناکامی کو دیکھ کر عمرو بن سعد پکارا اے ابن زیاد کے نمک خواروں، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید سے سونا چاندی حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن میرہ کو اندھا کر دیا اور وہ تکبر سے تلوار لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر وہ بھی نہ سنبھل سکا اور حر نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر حضرت حر یزیدی لشکر میں گھس گئے اور لاشیں گرانے لگے۔ پھر دشمنوں نے مل کر حملہ کیا اور تیروں کی بارش اور تلواروں کی بچھاڑ سے اور زخمی ہو گئے اور آخر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ عمرو بن سعد پکارا حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولیں اور آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور پھر قدموں میں جان دے دی۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور آپ کے جانثار حر بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اگلی ویڈیو سے ہم مزید جو شہادتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جلد مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔